اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 341، پارٹ 341، قرآن پاک، سورہ نمبر 28، 28ویں سورہ القصص کی آیات 76 سے لے کر 82 تک، 76 to 82 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر اور تشریح کی کریں گے اس کے اوپر رننگ کمنٹری شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلی قسط کے آخر میں تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے یہ بات ان سے ہی ہو رہی تھی، مشرکین مکہ سے، تو ان کے ساتھ یہ ان کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان شرک کرنے والوں کو پکاریں گے، ٹھیک ہے جی، کہ بھئی وہ کہاں ہیں جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، کہ وہ کدھر ہیں لوگ، وہ جو چیز لوگ ہیں یا بت ہیں جو کہ وہ جن کا تم نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بھی وہاں پہ نکال لائیں گے، یعنی جو ان کی طرف رسول بھیجے تھے جو ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی اطاعت کرو، ساتھ کوئی نہیں ہے، توحید کی چیزیں اور اللہ کی دعوت پہنچانے کے لیے، تو ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا، اور وہ بھی آ کے یہی بتائیں گے جی کہ ہم نے تو ان کو یہی دعوت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر میں لوگوں سے کہوں گا جی اب تم اپنی دلیل بتاؤ کہ جو تم کہتے تھے شریک ہیں، تو اللہ ظاہری بات ہے وہ کیا وہاں پہ دلیل دیں گے جی کہ اللہ کے ساتھ شریک جن کو کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا جی کہ اس وقت پھر ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق جو ہے وہ وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور جو کچھ وہ بات کر رہے تھے وہ تو جھوٹ باندھ رہے تھے، اور وہ سب اس میں کھوئے ہوئے تھے جی۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی۔ اب اسی سلسلے میں ہم آگے چل رہے ہیں جی۔ تو اب اگلی آیت جو ہے آیت نمبر کون سی ہے جی، یہ 76 کو، اس کو ہم عربی میں تلاوت کریں گے جی، پھر اس کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح، اور اس سے اگلی آیتوں کا ہم صرف ترجمہ اور تشریح کریں گے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرَحِينَ۔ آیت نمبر 76 کی تلاوت کر دیجیے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جی۔ پیچھے کچھ بات ہوئی تھی کہ وہ جو اپنی معیشت اور اپنے ساز و سامان اور جو کچھ ان کے فتح اس کے اوپر وہ بڑا فخر کرتے تھے، اتراتے تھے، جو مشرکین کے اندر جو بڑے تھے، ان کے جو رؤساء یا بڑے امیر لوگ۔ تو اب یہ ان کے معاملے میں یہاں سے اب بات شروع ہونے لگی ہے۔ سمجھ لیں کہ مختلف طریقوں سے مختلف پیغمبروں کے ہم نے جو سرگزشتے ہیں، ان کے واقعات ہیں، وہ بتا کے اس کے اندر ان کے لیے ایک طرح سے ساز و سامان ہے کہ بھی اس سے وہ سبق حاصل کریں، مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر، حقیقتیں بیان کی ہیں۔ تو اب اس بات کے اندر بھی سمجھ لیں کہ جو امیر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو قریش مکہ کے جو امیر تھے، جنہوں نے سب سے زیادہ مصیبت ڈالی ہوئی تھی اور وہ صحیح حق کی طرف نہیں آ رہے تھے، تو ان کے لیے بھی ایک مثال کے طور پر یہ ایک تمثیل کے طور پر یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا جی۔ تو اب ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ اپنے ساز و سامان پہ اتراتے ہیں اور بڑے وہ کیونکہ بڑے لوگوں میں سے ہیں، تو اب ان کے بارے میں یہ بات آنے لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اِنَّ قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ، ٹھیک ہے جی، یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، اب یہیں سے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جی اس طرح کے لوگوں کو بتائیں جی، کیا بتائیں جی؟ ترجمہ، قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا۔ یہ قارون کی، اب قارون کا واقعہ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ قارون جو تھا جی موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا جی، ان کی قوم میں سے تھا۔ یہ کون تھا جی؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ تو اس طرح کی تفصیل نہیں آئی، تو اس کی تفصیل اگر دیکھنے کے لیے یہ قارون کون تھا، بائبل کی طرف جانا چاہے گا۔ بائبل جو ہے، انجیل جو ہے، جو بھی اللہ کی کتاب ہی ہے،
وہ انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں، چیزیں چینج کر دی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں نظر آتا ہے کہ وہ سیم ہی ہیں، اس کے اندر کوئی یہ نہیں کلیئر ہوتا کہ بھی اس میں کوئی چیزیں تبدیلیاں ہوئی ہیں. تو کچھ اب یہ جو قارون کا جو تعارف ہے جی، وہ جو بائبل میں کیا ہے جی، عیسائیوں کی کتاب میں کیا ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جی. بائبل میں اس قارون کا نام کورا آیا جی، کورا، 2 نقطوں والا کاف، واو، رے اور خے، یعنی ہا جو ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں سے ہا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کورا آیا جی. ٹھیک ہے جی، قارون کو کورا کا نام وہاں پہ دیا گیا بائبل میں. زبان ڈفرینٹ تھی نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے. یہ بنی لاوی جی قبیلے میں سے اور موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچے کا لڑکا تھا. ان کے جو سگے چچا تھے موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کا لڑکا تھا جی. اب یہاں پہ جو بات، اس کا ذکر کیوں اسپیشل یہاں پہ آ گیا؟ یہاں تو ہم بات کر رہے تھے وہی اس کی جو ہو رہی تھی انذار و بشارت کی، اور وہ کفار کے لیے اور دوسروں کے لیے اور توحید کی باتیں ہو رہی تھیں. تو یہاں پہ ذکر اس لیے آ گیا کہ یہاں اب جو بات ہو رہی ہے وہ قریش کے ساتھ ہی ہو رہی ہے. قریش مکہ سے وہ شرک کرنے والے تھے. یہاں پہ یہ جو قریش مکہ میں سے جو امیر لوگ تھے، بڑے تھے، روسا تھے جو جناب، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کا طرف یہ یہاں پہ اب روح سخن جو ہے، مطلب بات کا یہ جو واقعہ ان کے لیے سنایا جا رہا ہے، مطلب ایک طرح سے. اور خاص طور پر ابو لہب کے لیے. آپ کو پتہ نہیں سورہ بھی ہے آخر میں، یہ وہی والا ابو لہب ہے. تو ابو لہب کی طرف ہے یہاں پہ ذکر ایک طرح سے امیر لوگوں کے لیے، خاص طور عمومی طور پہ، اور مخصوص طور پہ ابو لہب کی طرف یہاں پہ اس کا مطلب رخ ہے جی، اس بات کا یہ جو سنائی جائے گی ابھی قارون کی. اچھا جی، جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا لڑکا تھا نا جی، یہ جو قارون جس کو وہاں پہ کورا کا نام دیا گیا، تو اسی طرح ابو لہب جو بھی تھا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اور دولت مندی کے لحاظ سے گویا قریش کا قارون تھا، کورا تھا یہ. ابو لہب بھی بہت پیسے والا، مال و دولت والا تھا. تو وہ اب ساتھ اس کو ملاتے رہے. وہ قارون وہ ان کے سگے چچا کا لڑکا تھا، اور یہ نبی پاک کا سگا چچا تھا جی. ٹھیک ہے جی، تو سمجھ لیں کہ بھی آج کا یہ قارون یہ تھا جی، آج کے مین نبی پاک کے وقت کا. اچھا، اب اس کے بارے میں جو پتہ چلتا ہے جی، یہ بھی بڑا کنجوس، تکبر اور اس طرح کی اس کے اندر چیزیں بہت تھیں. اور نبی پاک سے خاص طور پہ اس کو بڑا عناد تھا جی، اور مطلب وہ مخالفت کرتا تھا اور عناد رکھتا تھا جی. اور حلال و امتیاز میں یہ معاملات میں بالکل یہ بے پرواہی دکھاتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو دونوں تھے نا، وہ جو قارون اور یہ جو اپنا ابو لہب کہہ لیں جی، جس کو ہم نے کہا جی قریش کا قارون، تو ان کے تقریباً ایک ہی طرح کے معاملات تھے، اور دونوں حلال و حرام کے معاملے میں بھی بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے جی، ایک طرح کی طبیعت تھی. تو قرآن نے یہ واقعہ اسی بنا پر یہاں پہ سنایا، ان جنرل سارے امیروں کی طرف کر کے، اور مخصوص طور پہ ابو لہب کو وہاں سے ملا کے قارون کے ساتھ جی سنایا جی. تو اس کو جب ہم کریں گے اب ذکر اس کا، تو آپ نے ذہن میں یہ قارون کو بھی رکھنا، اور ساتھ قریش کے امیر لوگوں کو، خاص طور پہ ابو لہب کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی جی، یہاں پہ یہ واقعہ بیان کرنے کی. اب ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. تعارف کرا دیا جی کہ قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، یہاں تک میں نے بتا دیا. اب آگے پھر کیا ہوا جی؟ پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا. اگلا ترجمہ، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا جی. یہ کیا بھی سرکش کیوں ہو گیا جی؟ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کی جو پوری قوم نے، آپ کو پتہ ہے نا جی، موسیٰ علیہ السلام کی امامت اور جو ان کی قیادت ہے وہ تسلیم کر لی تھی جی، اور ان کے ساتھ ہجرت کر کر مصر سے بھی نکل آئے تھے. پتہ نا، ساتھ ہی آئے تھے وہ لے کے، فرعون سے بچا کے. اس کو جو تھا نا، یہ اب اس قوم میں سے تھا، اس کو اس بات کا بڑا اثر تھا کہ بھئی یہ جو ہے جی قوم تو ان کے پیچھے لگی، اور یہ اب ان کی امامت بھی کرتے ہیں اور قیادت بھی کرتے ہیں جی، مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے جی. اس کو تکلیف تھی اس بات کی جی، حسد ہو جاتا ہے نا بندے کو، تو حسد ہو گیا تھا. اور اس نے پھر کیا کیا جی؟ اس نے یہ پھر بات پھیلا دی، یا یہ نعرہ بلند کیا کہ یہ جو ہماری جماعت ہے یا بنی اسرائیل نا، یہ تو سارے ہی بندے جو ہے نا بڑے مقدس لوگ ہیں، اور ایک طرح سے یہ سارے ہی خدا کی جماعت ہیں ایک طرح سے. اور خدا کی جو مطلب ایک طرح سے مدد ہے ان سب کو حاصل ہے جی، تو ساری جماعت جو ہے نا مقدس ہے.
تو پھر خاص طور پہ موسیٰ اور ہارون کو کیوں بڑا بنایا جائے جی؟ تو ان کو کیوں امتیاز دیا جائے کہ یہ صرف قوم کی امامت کریں گے جی اور پیشوا بنیں گے جی، بڑے بنیں گے؟ تو اب یہ اس نے اس طرح کی باتیں اٹھا دیں کہ بھی ان کو بڑا کیوں بنایا جائے جی؟ تو پھر اس نے کیا جی، اس نے اپنے خاندان جو تھا اس کا، جو اور عام بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جی نا، کہ بھی سارے اکٹھے ہو کے نا ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جی، موسیٰ اور ہارون کے خلاف۔ اس کی یہی جو بغاوت ہے جی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا نا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا، تو یہ اسی کا ذکر آ رہا جی۔ اچھا، بائبل میں بھی اس واقعے کا کچھ تھوڑا ذکر ہے، وہ بھی تھوڑا بیان کر دیتے ہیں ذرا، اچھا ہو جائے گا آپ کو، کیونکہ وہ سیم بات ہے تو اس لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کچھ چینجنگ کی ہوتی تو وہ کوئی پھر ہم اس کو ذکر نہ کرتے تھے۔ تو یہی جو اس میں قارون، کورا، اس کا پورا نام لکھا، کورا بن ازہار بن کہات بن لاوی، یہ نے کیا کیا جی، بنی روبن دوسرا کو قبیلہ میں تھا، اس میں سے کچھ الیاب نام کے بیٹوں کو نا جی، ان کو بھی ساتھ میں لایا، اور آدمی کو بھی ساتھ میں لایا، اور اس نے کیا کیا جی، اور وہ بنی اسرائیل میں سے بھی 250 اور لوگوں کو بھی اس نے، جو جماعت کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو بھی ساتھ ایک طرح سے کر لیا جی۔ پھر کیا کیا جی، تو اس نے موسیٰ کے مقابلے میں یہ نام، یہ ایک طرح سے یہ گروپ کھڑا کر دیا جی، اور وہ یہ جو لوگ تھے جی، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے، ان سے جا کے پھر بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں جی، کہ تمہارے تو بڑے بڑے دعوے ہو چلے ہیں، کیونکہ جو جماعت ہے جی، لیکن جماعت کا تو ہر آدمی مقدس ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ایک طرح سے ان کے ساتھ ہی ہے، تو تم اپنے آپ کو کیوں اللہ تعالیٰ کی جماعت کا بڑا بنانے پہ اپنا اصرار کرتے ہو جی؟ تو یہ بھی اعتراض انہوں نے اٹھا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو سرکش ہو گیا، اس کی یہاں تک کر دی۔ دوبارہ پڑھ کے آگے چلتے ہیں۔ قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا، یہاں تک کی تفسیر میں نے کر دیا، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس کو یعنی قارون کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل ہی سے اٹھاتی تھی۔ تو اس کے پاس اتنے خزانے تھے جی کہ اس کے لیے ایک پوری جماعت کی تشکیل دی گئی تھی، اور اس جماعت کے اندر بھی انتہائی طاقتور قسم کے بندوں کو بھرتی کیا گیا تھا، رکھا گیا تھا۔ تو وہ جو مرد تھے اس جماعت کے، وہ اس کی کنجیاں، خزانے کی کنجیاں وہ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی مشکل سے اٹھاتے تھے، اتنی باری کنجیاں تھیں کہ وہ جماعت مل کے بھی نا تو ان کو مشکل سے اٹھاتی تھی۔ اب اس کو دیکھتے ہیں جی، یہ جو کنجیاں تھیں، خزانہ تھا، اور اس کو اٹھاتے تھے، اور وہ بھی مشکل سے، اور پورا ایک سمجھ ایک دستہ تھا اس کا جی، صرف اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے والا۔ تو یہ کیا بات ہے جی؟ یہ اللہ تعالیٰ اس کی جو سرکشی ہے نا جی، اور جو تکبر ہے نا، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ سرکشی اور جو تکبر یہ کہاں سے آیا تھا جی؟ یہ پیسہ ہے نا، پیسہ بولتا ہے نا، یہ وہی والا کام ہوا، یہ پیسہ بولتا ہے۔ اب ساتھ ساتھ اس کو ادھر بھی ملاتے رہیں، جو ابو لہب والے کام ہیں، وہ بھی پیسے والا تھا، وہ بھی امیر تھا، اور اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ قیادت دوسری طرف کیوں ہونے جا رہی ہوئی، ٹھیک ہے جی، سیم کام ہے۔ تو ہر بات کو آپ نے اب ادھر بھی ساتھ ساتھ میں آنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وجہ بتائی کہ اس کی وجہ کیا تھی جی، کہ اس کا جو خزانہ تھا وہ اب بولتا تھا جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ بتایا نا کہ کنجیاں اٹھاتے تھے اور یہ وہ، تو یہ اس کے اندر وہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات بیان کرنے کے لیے، بات کو تھوڑی سی نا سمجھانے کے لیے، کہ بہت بڑی بات ہے تو مبالغہ کر دیا جاتا ہے، کہ بھی کسی بڑی بات کو بڑھا کے بتانے کے لیے۔ تو یہاں یہ مبالغے کا اسلوب نہیں ہے، یہاں پہ یہ بات اصل بتائی جا رہی ہے کہ وہ کنجیاں اٹھانے کے لیے پورا دستہ تھا، اور بڑے طاقتور مرد تھے، لیکن وہ بھی مشکل سے ہی اٹھاتے تھے۔ وہ کیوں جی؟ آپ کہیں گے جی پھر وہ کس طرح کی کنجیاں تھیں، تو کیسے خزانے تھے؟ اس کی تھوڑی سی میں تفصیل کر دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے ہم ساتھ ایکسٹرا کر دیتے ہیں، ورنہ اس داستان کا مقصد کچھ اور ہے، وہ تھوڑا تھوڑا میں نے بیان کر دیا۔ تو اب یہ خزانوں کی کنجیاں اٹھانے والی جو بات ہے جی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا ہے جی، خزانوں کی حفاظت کے لیے آج کل کے مطابق تو تجوری یا لوہے کی الماریاں، اس طرح کے سیف وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا جی، جس طرح آج کل ہیں۔ اور خزانوں میں بھی اب فرق ہو گیا ہے، اب تو آپ نوٹوں کے خزانے بھی ہوتے ہیں نا، اب 5,000 کے نوٹ، اب کتنے نوٹ ہو جاتے ہیں جی، 20، تو وہ 1 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، تو ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ اس طرح کے ضروری نہیں کہ وہ
پرانے زمانے میں خزانے جو ہوتے تھے ایکچوئل فزیکل چیزیں ہوتی تھیں، تو ظاہری بات ہے پھر ان کا وزن بھی ہوتا تھا جی، ٹھیک ہے جی. تو اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو سنبھال کے رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں اس وقت موجود، ٹھیک ہے جی، سیف وغیرہ. تو اس وقت پھر یہ کیا ہوتا تھا، اور جس طرح آج کل کی چھوٹی چھوٹی چابیاں اور چیزیں ہوتی ہیں نا، اب تو پن نمبرز وغیرہ آ گئے، اس طرح کے لاک ہوتے ہیں. تو اس وقت کی جو کنجیاں تھیں وہ اس طرح کی نہیں ہوتی تھیں. اس زمانے کے بڑے سرمایہ دار لوگ بالعموم کیا کرتے تھے جی، زمین دوز قسم کی وہ جگہیں بنا کے نا وہاں پہ خزانے اپنے رکھتے تھے، اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے اوپر جو بڑے بڑے دروازے یا لوہے کی چیزیں وہ لگواتے تھے، اور ان کے اوپر آنی کنڈے لگواتے تھے، اور آنی کنڈوں کے اوپر جناب بڑے بڑے وہ اڑنگے کہیں یا تالے کہیں اس ٹائپ کے وہ لگاتے تھے، اور ان کے اندر ظاہری بات ہے اس وقت کے مطابق بڑی بڑی جو چابیاں بھی ہوتی تھیں تو وہ لگتی تھی، جو خاص اسی غرض کے لیے بنائی جاتی تھی. اب یہ جو چیزیں ہوتی تھیں نا سارا ہیوی ڈیوٹی قسم کا کام ہوتا تھا. تو ان تالوں کو کھولنا اور ان کو مطلب اور ان کے اوپر چابی لگا کے ڈالنی، تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. تو بھائی کوئی چوری چوری کرنے آئے گا تو وہ تو پھر پورا ایک سمجھ لیں طاقتور قسم کا گروہ آئے گا، جن کے پاس پہلی بات ہے ساری چابیاں ساری چیزیں اوزار بھی ہوں. تو اتنا لمبا چوڑا ٹائم آپ کو کہاں مل سکتا ہے چوری کرنے کا. تو یہ اس طرح کی چیزیں اس وقت بنائی جاتی تھیں کہ وہ مشکل ہو جائے ان کو جناب. تو اب جس کی ہوتی تھی وہ اس کے پاس تو پوری جماعت بھی تھی، لوگ بھی تھے، اور سارے اس کے بعد چابیاں تک وہ جو اس نے بنائی تھی وہ بھی ہوتی تھی بڑی بڑی. تو وہ لے آ کے جو بڑے بڑے اڑنگے یا وہ جو ان کو تالے تھے ان کو وہ کھولتے تھے. عام بندہ تو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا، تو اس کو چابی اس کے اندر ڈالے گا کیسے، پھر اس کو گھمائے گا کیسے. تو وہ بڑے لوگ ہوتے تھے. اسی طرح وہ جو ہوتی تھیں تو وہ ان کو کھولنا بھی ایک پورا مشکل کام ہوتا تھا، اور وہ ساروں کو مل کے ہی کرنا پڑتا تھا کہ آپ کے پاس ساری چیزیں بھی ہوں، چابیاں وغیرہ یہ بھی ہوں، تب بھی وہ مشکل سی سارے بندے مل کے ان کو کھولتے تھے. مطلب کہ چوری کرنے کے لیے چور آ جائے تو وہ تو ان کو کھول ہی نہیں سکتا، ایون چابی بھی لے کر آ جائے تب بھی نہیں کھول سکتا. اس طرح کی باری چیزیں تھیں وہ. اچھا جی، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ ایک پورا بھاری بوجھ بن جاتا تھا جی. اس طرح کی چابیاں رکھنا تو مطلب اگر کسی کے پاس 50 چابیاں بھی ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، اس طرح بڑے بڑے لوہے کے راڈ اور چیزیں کہ ان کو عام بندہ تو اٹھا ہی نہیں سکتا جی. تو اس کے حساب سے بھی وہ جو خزانوں کی کنجیاں اور چیزیں جو ہوتی تھیں نا جی، تو ان کے یہ جو چیزیں ضرورت کی ہوتی تھیں ان کو کھولنے بند کرنے کی وہ بھی بڑی تھیں. تو وہ پھر واقعی نا آپ کو ایک پوری جماعت کی دستے کی ضرورت پڑتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ آج بھی کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی کچھ پرانے شہروں اور قلعوں کو آپ جا کے دیکھیں نا، وہاں کس طرح کے آنی دروازے لگے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر جو چیزیں ان کو بند کرنے کے لیے بناتی تھیں وہ بھی بڑی بڑی ہوتی تھیں. تو اب وہ ذہن میں رکھ لیں تو وہ مشکلات پیدا کر دیتی تھیں کہ وہ ایک سمجھیں ایک پورے مطلب گروپ کے بغیر وہ کام نہیں کیا جا سکتا. تو یہی اس کی سیکورٹی بھی ہوتی تھی کہ ایک پورے گروپ کے بغیر وہ کام نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو اٹھایا نا کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل ہی سے اٹھاتی تھی. تو یہ ایکچوئل بات بتائی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہیوی ڈیوٹی قسم کے معاملات تھے جی. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بات ہوگی جی کلیئر. اب آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہم نے اس کو اتنے خزانے قارون کو دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بھی بڑے پوری جماعت تھی طاقتور مردوں کی جی. اب کیا ہوا جی، اب یہ مطلب اس طرح کا بندہ تھا تو سمجھ لینا پھر تکبر وغیرہ اور سرکشی تو اس میں آئی ہوئی تھی. تو اب کیا ہوا جی، یہاں سے اب چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اب ان حالات میں یہ بات آنے لگی ترجمہ اگلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت کہ زیادہ مطلب نہ وہ تکبر نہ کرو، زیادہ بڑھ بڑھ کے باتیں نہ کرو، زیادہ نہ مطلب اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. تو جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، کہ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ تم اپنی مال و دولت کے وجہ سے تم اتنے جو اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے ہو نا کہ بڑی چیز، تو ایسا نہ کرو کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اب یہ کون تھی؟ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا جی. اب قوم کی لوگوں سے مراد اس قوم کے جو علمی لوگ تھے جی، اصحاب علم تھے جی، سمجھدار لوگ تھے، جن کو جو اللہ کے جو مطلب باتیں ہیں، اللہ کا جو کلام ہے، جو اللہ کے رسولوں کی جو باتیں ان کو سمجھتے تھے. ٹھیک ہے جی، تو صاحب علم لوگ تھے جن کو ہم کہتے ہیں. تاہم پوری قوم، اب کہیں گے جی یہاں تو قوم کا ذکر ہے جب اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، لیکن مراد ان سے وہی تھے. تاہم پوری قوم چونکہ ان کی پشت پناہی پر تھی اور صرف تھوڑے سے مفاد پرستی الگ تھے.
تو کیونکہ جو علم والے لوگ تھے تو زیادہ قوم تو انہی کی طرف تھی نا، اچھے لوگوں کی طرف، تھوڑے سے جو مفاد پرست لوگ تھے وہ کر ان کے ساتھ ملے تھے نا، تو اس لیے یہاں پہ لفظ قوم یوز کر دیا کہ بھئی قوم کی میکسیمم جو زیادہ قوم نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑے سے لوگ جو تھے مفاد پرست وہ قرون کے ساتھ شامل تھے، تو اس لیے لفظ یہاں پہ قوم استعمال فرمایا کہ قوم کے لوگوں نے، قوم کے صاحب علم لوگوں نے اسے کیا کہا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کی قوم کے لوگوں نے، سنی قوم کے صاحب علم لوگوں نے، اچھے لوگوں کے جو کہ زیادہ تھے، اور کیونکہ تھوڑے ہی بندے اس کے ساتھ تھے نا قرون کے ساتھ، تو انہوں نے اسے نصیحت کی کہ بھائی انسان بن جاؤ، اس طرح اپنا غرور و تکبر نہ کیا کرو، اترایا مت کرو، یہ کہ بھی اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے جی، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا جی، اب یہ جو قوم کے دانش مندوں نے نہایت بہترین شائستہ الفاظ میں اس کو تنبیہ کی، اس کو خبردار کیا کہ بھئی ایسے نہ کرو، آپ اچھے طریقے سے سمجھایا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی نعمتیں پا کر جو لوگ ان کے غرور میں خدائی کے خلاف نعوذ باللہ اکڑنے کی جسارت کریں تو وہ پھر آخرکار اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیز کو پسند نہیں کرتا تو تم ایسے نہ کرو، تو بڑے بہترین طریقے سے سمجھایا جی، اور صاحب علم لوگ تھے۔ اور پھر آگے نصیحت کیا کرتے ہیں جی، اس کو اگلی نصیحت جاری ہے، اور کہا ان صاحب علم لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے، اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کے طلبگار بنو، اور اس دنیا سے اپنا حصہ وہاں لے جانا نہ بھولو، اور جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد کے خواہاں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیسی بہترین، کیسی خوبصورت، کیسی اچھی طریقے سے انہوں نے اس کو نصیحت کی، سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک آپ دیکھیں جی کہ انتہائی شائستہ طریقوں سے، اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کے ایک جو گروپ تھا، جماعت تھا، جس کا ہیڈ یہ قارون تھا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دوبارہ شروع سے کرتے ہیں تاکہ بڑی مجھے مزہ آیا پڑھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کی قوم کے لوگوں نے، اچھے لوگوں نے، صاحب علم لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت، شیخی نہ بگاڑو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، کہ اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا بھی۔ یہ بھی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، بھی دیکھیں جو تنبیہ بھی کی جا رہی، کتنے مناسب الفاظ میں، کہ بھی اگلے کو آپ یہ نہیں کہ اس کو بے عزت کر رہے ہیں بھی، تو اللہ کے سامنے غرور نہ کرو، اس کے سامنے اکڑنے کی جسارت نہ کرو، کہیں اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤ، اور پھر آگے کیا کرو کہ جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے طلبگار بنو بھی، آخرت کے گھر کے بھی، آخرت کے لیے اس کے اندر سے کچھ بناؤ نا۔ وہ کس طرح بنایا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ بتایا نا کہ اس دنیا سے اپنا حصہ وہاں لے جانا نہ بھولو۔ اللہ کی راہ میں جب اس دنیا میں آپ دیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو وہاں پہ دے گا نا، تو یہ طریقہ ہے، ورنہ اس دنیا کی تو وہاں کوئی چیز نہیں جانی ہے، لیکن اس دنیا میں جو آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہوگا، اللہ واسطے دیا ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق جو خرچ کیا ہوگا آپ نے، انذار کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو آپ کو ملنا ہے، کئی گنا بڑھ کے ملنا ہے وہاں پہ۔ تو یہی کہا کہ آخرت کے طلبگار بنو، اور اس دنیا سے اپنا حصہ وہاں لے جانا نہ بھولنا، لے کے جاؤ۔ اور لے جانے کا طریقہ کیا ہے، بات میں تھوڑی پکڑ کے تو بند کر کے بکسے لے کے جانے ہیں، کہ یہاں پہ اللہ کے لوگوں پہ خرچ کر کے جاؤ، آگے بتا دیا نا، اپنا حصہ وہاں لے جانا نہ بھولو، اور جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے کہ تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ اب تم آگے اس کو اللہ کے بندوں کو دو جناب، تو یہ جو اللہ کے بندوں کو تم دو گے تو یہ ضائع تو نہیں ہو جائے گا، یہ آخرت کے گھر میں ساتھ تمہارے جائے گا، اپنے ہاتھ میں نہیں لے کے جانا، وہ ان کو دو گے تو پھر وہاں چلا جائے گا وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، یہی اس کے اندر وہی حکمت و معرفت ہے جس کے بارے میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کو یہ عطا ہوئی ہے اسے خیر کثیر کا خزانہ عطا کر دیا گیا ہے۔ مدعا یہ کہ مطلب بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سراسر خدا نے دی ہے، خدا کی بخشش ہے، اسے اپنے اب وجد کی میراث اور اپنی قابلیت کا نہ سمجھو کہ میں نے کما لیا ہے، اس چیز کا کرشمہ نہ سمجھو کہ بھئی تمہاری بڑی قابلیت سے آیا ہے۔
ٹھیک ہے جی، اس قسم کا خیال نہیں کرنا. تمہاری ابدی زندگی میں جو کچھ اس میں تمہارے کام آئے گا وہ اس کا وہی حصہ ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کر کے تم یہاں سے وہاں لے کے جاؤ گے. تو یہ خدا کا احسان ہے، اس نے تمہیں اس قدر مال و دولت سے نوازا ہے. وہ اپنی صفات کا عکس جو ہوتا ہے یہی اپنے لوگوں کی طرف ان کو بانٹنے والے میں جس طرح تمہیں دیا ہے وہ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے. تو تم بھی اسی طرح کے کام کرو نا جو اس کے بندوں کے معاملے میں اس طرح محسن ہو کر زندگی بسر کریں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم بھی کرو. اور یہ صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس کو ساتھ آگے لے کے جا سکتے ہو، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اپنے ساتھ تم نے تجوریاں بکسوں میں بند کر کے نہیں لے کے جاؤ گے بوریوں میں. یہی ہے کہ خرچ کر دو اللہ کے بندوں پر، دوسروں کے ساتھ احسان کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح میں نے تمہارے پہ احسان کیا، تو یہ مطلب لوگوں نے نصیحت کر رہے ہیں کہ جس طرح تم پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تم بھی آگے کرو. اللہ کا یہ حکم ہے بھی تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو. اور پھر کیا کرو؟ اور زمین میں فساد کے خواہ نہ بنو، اس لیے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اس غرور اور تکبر میں یہ تم سرکشی کی طرف جو تم اب آئے ہو نا کہ تم کھڑے ہو گئے ہو اللہ کے رسولوں کے خلاف، پیغمبروں کے خلاف، موسیٰ ان کے خلاف، تو یہ کام نہ کرو، یہ سرکشی اختیار نہ کرو جی، کیونکہ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ فساد پیدا کریں گی چیزیں. تو یہ بڑی خوبصورت نصیحت ہے جی، اور ایسی ہر چیز تقریباً اس میں کور کر دی. اور آخر میں وہ جو فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کر دیں لوگوں کو، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے کام کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جی. آگے چلتے ہیں جی. اب یہ تو نصیحت تھی علم، صاحب علم کی. پوری قوم نے قارون کو اتنی خوبصورت، اتنی بہترین، اتنے اچھے طریقے سے نصیحت کیا کہ اس کے جواب میں تو کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتا، کہ اچھی طرح ہی جواب دے گا نا. تو دیکھتے ہیں جی کیا جواب دیا. ترجمہ جی. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. کیا کہتا ہے جی آگے سے؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی قارون نے یہ جو اتنی خوبصورت، اتنی پیاری اور اتنی اچھی طریقے سے نصیحت کی جس کے اندر کوئی اس کا مطلب اس کو غلط بات نہیں کہے گی، غصہ نہیں کیا گا اس کے اوپر، بڑے طریقے سے بات سمجھائے گی. تو اس کے جواب میں قارون نے کیا کہا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے جواب دیا، یعنی قارون نے جواب دیا، یہ سب تو مجھے میرے ذاتی علم کی بنا پر ملا ہے کہ یہ مال و دولت چیزیں یہ تو میں نے بڑا جناب اپنا دماغ استعمال کر کے تو بڑی محنت کر کے تو بنائی ہیں. یعنی قابلیت، مہارت، فن، اور اس نے تدبیر سے میں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے. جو مال کمانے کے لیے میرے اندر میں بڑا شارپ کر، بڑا تیز قسم کا بندہ ہوں، مجھے پتہ تھا کیسے یہ کروں، ایسے پیسہ ادھر لگاؤں، یہ بزنس کروں، وہ کروں. یہ تو میں نے اس طرح کمایا ہے. مطلب اس کو اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس میں اللہ کا حق پھر کہاں سے آ گیا کہ میں اس کے لیے لوگوں کو دیتا پھروں؟ یہ تو میں نے بڑی دماغ کو لڑایا جی، بڑے میں نے ٹائم پہ فیصلے کیے ہیں، بڑے مال بیچنا لینا مجھے پتہ تھا کس ٹائم پہ کیا لینا ہے، کس ٹائم پہ کیا بیچنا ہے. تو وہ سارا میری تو بڑی اسٹڈیز تھیں اور بڑی ریسرچ کر کے میں نے یہ بزنس کیا تھا. تو یہ تو اس کے اندر تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہاں سے آ گیا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا پھروں؟ ہاں جی، یہ جواب تھا جی اس کا. اتنی خوبصورت نصیحت کے بعد جواب کیا جی؟ یہ سب تو مجھے میرے ذاتی علم کی بنا پر ملا. ذاتی علم کہاں سے آئے گا؟ تم مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو چلو کوئی علم بھی تم نے یوز کیا تو وہ بھی اللہ نے دیا نا، اللہ کے تم پہ فضل تھا نا. دماغ اللہ نے تمہیں دیا نا، بنائی اللہ نے تو تمہاری ہر چیز. آگے چلتے ہیں. چھوڑو یہ تو اس نے جواب دے دیا تھا نا بھی میرا، یہاں اس کی اب بات ختم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے، کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے بڑھ کر اور جمعیت میں اس سے کہیں زیادہ تھیں. اس طرح کے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا. کیا سختی ہے جی. جس نے جواب ہی ایسا دیا نا، اتنی خوبصورت نصیحت کی اس کو علم نے، اس کی اپنی قوم کے لوگوں نے، اس کے اپنے بھائیوں نے، ایک طرح سے قوم کے لوگ بھائیوں بھی، جس طرح رسولوں کو کہا گیا تھا کہ انہی کے اندر سے ان کے بھائی کو بھیجا. تو یہ طرح اس کی اپنی قوم کے لوگوں نے پیار سے اس کو سمجھایا جی. تو اس کے جواب میں کیا کہتا جی؟ یہ سب تو مجھے میری ذاتی علم کی وجہ سے ملا. اللہ کو کہاں سے آ گیا بیچ میں، نعوذ باللہ. یہ کہہ رہا جی وہ
تو اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے جی، جو آپ کہتے ہیں جی۔ میں نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے، جو قوت میں اس سے بھی بڑھ کر تھیں، اور جمعیت میں بھی اس سے مطلب تعداد میں بھی اس سے بہت زیادہ تھی، قوت اور تعداد دونوں میں اس سے زیادہ تھی۔ قوت اور تعداد میں وہ باقی چیزیں بھی کور ہو جاتی ہیں، مال و دولت میں بھی زیادہ تھی وہ۔ تو اللہ نے اس طرح کے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ کیا بات ہے جی؟ یعنی اس کے مستحق، اس طرح کے جو مجرم ہیں یہ تو اس کے بھی مستحق نہیں ہوتے کہ ان کی بات ہی سن لی جائے بھی، یہ اپنا کوئی عذر پیش کر دیں، یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے گناہ ان کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں ان کے ہاتھ پاؤں بلکہ ایک ایک بال ان کے جرائم کی گواہی دے رہا ہوگا جی۔ تو اللہ تعالیٰ کہا میں تو یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں نا، یہ جو بندے ہیں، یہ اس طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ سمجھیں کہ بھی وہ کسی کو جس طرح انسانی طور پہ نہیں آپ کسی کو کہنے تو کیا چیز ہے، نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کہہ وہی رہے ہیں، بات یہی ہے کیونکہ اتنا کھلا قسم کا مجرم ہے، تو اس کے لیے ہم کو یہ بھی نہیں ضرورت ہے اس سے سوال و جواب کیے جائیں جی، ہیں جی، کہ پوچھا جائیں جی ہاں میں تم نے کوئی جرم کیا ہے کہ نہیں کیا جی، اچھا یہ ہے جی، اس کا کیا پھر تمہاری اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جی، تمہارے پاس کیا عذر ہے جی کہ میں نے جی کس وجہ سے کر لیا؟ کیونکہ اس کے تو ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ میں مجرم ہوں جناب، کلیئر کٹ ہے، مطلب اس کے اندر کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ ان سے نا اس کی کوئی انویسٹیگیشن بھی کی جائے زیادہ بھی، تو بات ہی کلیئر ہے بھی۔ اس کی بات دیکھیں نا کیسی بات اس نے کی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو بنایا، اللہ اس کا خالق ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جی میں ذاتی علم کی پناہ پر جناب یہ کر رہا ہوں سارا کچھ، تو بتاتے ہیں ذاتی علم پتہ چلتا ہے کہ اس کو ادھر بھی چلتے ہیں ہم۔ تو اب کیا ہو جی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا جلال دیکھا نا، جب پھر بچ کے رہنا چاہیے، ایسی بات کبھی نہ کریں، یاد رکھیں، منہ کھولتے وقت سوچ لیا کریں کہ یہ جو باتیں کرنے لگیں کیا ہیں، یہ بڑے سخت بڑے بول بولنے، توبہ توبہ توبہ، یہ نہ کام کریں، بڑے بول نہ بولیں۔ آگے چلتے ہیں، تو پھر کیا ہوا جی، جب اس نے کہا نا میرا ذاتی علم ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا نا کہ تم تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تمہارا، تمہارے جو بڑے بڑے آئے تھے، میں خالق ہوں، میں نے تم سے بھی بڑے بنائے تھے، میں نے ان کو بھی چھٹی کرا دی تھی۔ اب آؤ ترجمہ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی فخرج علی قومہ فی زینتہ، اب کیا ہوا جی، ایک دن سو وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا۔ ایک دن جناب وہ بڑا تیار شیار ہو کر بڑے سٹائل سٹول میں جناب، ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہوا جناب، پاؤں مارتا ہوا قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا جی کہ میں تو بڑی چیز ہوں۔ اب وہ نکلا جناب تو ظاہری بات ہے قوم کے لوگوں نے دیکھا، تو آپ کو پتہ ہے قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو عام، ان میں ظاہری بات ہے ذرا کمزور ٹائپ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دل بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ کر رش کر دیا، یہ وہ امیر لوگوں کو دیکھ کے آپ کو پرابلم ہوتا ہے نا، تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ تو ہوتے ہیں جن کو تو اس چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا اپنی قوم کے، تو اب کیا ہوا جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اچھا یہ جو شان و شوکت کا مظاہرہ اس نے کیوں کیا کہ ایک دن وہ بڑا تیار تیور ہو کے نکلا جی بڑے شان و شوکت کے، شان و شوکت کے اس مظاہرے کی نظر یہ آتا ہے جی اس کو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اب یہ جو قیادت کی ایک تحریک اٹھ رہی تھی نا، جو اس نے خود ہی اٹھائی تھی، تو اس کے لیے اب وہ لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا تھا کہ یہ خالی ادھر موسیٰ اور ہارون ہی نہیں ہے، میں بھی بڑی چیز ہوں۔ تو اس کے لیے جناب پھر ایک دن وہ بڑا دندناتا ہوا تیار تیور ہوگا نا، بڑے وہ نکلا جناب شان و شوکت کے ساتھ، یہی نا اللہ تعالیٰ نے کیا جی نا، سو وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا جی، تو یہ بتا دیا جی کیوں نکلا تھا وہ۔ تو اب کیا ہوا، تو جب وہ نکلا تو اب لوگوں نے دیکھا نا، تو اب یہاں سے ترجمہ ہے، تو دنیا کی زندگی کے طلبگار، مطلب لوگوں میں سے جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، تو دنیا کی زندگی کے طلبگار اسے دیکھ کر کہنے لگے، جب یہ وہ ہے جو دنیا میں چاہتے ہیں نا ہمیں کچھ مل جائے، کمزور لوگ ہوتے ہیں جو جن کے یہی بڑی بات ہوتی ہے کہ بھائی کسی طرح بڑے بن جائیں، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو دنیا کی زندگی کے طلبگار اسے دیکھ کر کہنے لگے جو کچھ قارون کو ملا ہے اے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا، یار واہ کیا پیسے ہیں یار، کیا گاڑی ہے، کیا چیز ہے یار، ہمارے پاس بھی ہوتی نا تو مزہ آ جاتا ہے یار، یہ تو پتہ نہیں پراڈو لینڈ کروزر جو بھی آج کل چل رہی ہیں گاڑیاں، اور یہ تو اتنے بندے ملازم ساتھ گارڈ گوڈ گنیں اٹھائی ہوئی ہیں جناب، ہیں جی وہ ڈالے چل رہے ہیں ساتھ،
ہاں جی آج کی زمان میں لوگوں نے کہا یار وہ کیا بات ہے جی. اب وہ نام میں لے سکتا ہوں لیکن اچھا نہیں لگتا ہوں کہ یہاں پہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. تو آپ جو بھی امیر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں اس طرح نکلتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے کہا وہ جو کچھ قانون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا. تو اور کیا کہتے ہیں جی اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑی قسمت والا ہے یار, بڑی قسمت ہے یار اس کی, کیا بات ہے یار, مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا بنا دیتا ہے, کیا قسمت ہے اس کی. ہاں یہ والی باتیں ہیں جی. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. ایک دن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو دنیا کی زندگی کے طلبگار اسے دیکھ کر کہنے لگے جو کچھ قارون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا, اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑی قسمت والا ہے. یہ ساری بات میں نے بیان کر دی ہے جی. یار کیا قسمت پائی ہے اس بندے نے. ہاں جی یہاں تک بات ہوگی جی وہ لوگ جو دنیا کے طلبگار تھے نا. آگے کیا جی, اور اس کے مطابق یہ تو وہ لوگ تھے نا جو دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں, لیکن جو دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو گہری سوچ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی, کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی تھی, یعنی جن کو خدا کی معرفت اور آخرت کے علم کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. اور اصل علم تو ہے ہی یہ ہے, انسان کو اصل روشنی تو اسی سے حاصل ہوتی ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی وہ بھی اس موقع پہ بولے جس طرح وہ بولے نا جو دنیا چاہتے تھے. انہوں نے تو بولا نہیں کاش کہ ہمارے پاس ہوتا ہے یار, بڑی قسمت ہے اس کی. اب یہ علم والے بھی بولے اس کی, وہ جب باہر نکلا اس کو دیکھ کر وہ کیا بولے جی دیکھتے ہیں. جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی وہ بول اٹھے. وہ کیا بول اٹھے جی, وہ بول اٹھے کہ شامت کے مارو. اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں, کن کو کہہ رہے ہیں جی, وہ جو پیچھے گزر چکے ہیں دنیا کی زندگی کے طلبگار, جو اس کو دیکھ کے بڑے امپریس ہو گئے تھے, بولو کاش ہمیں بھی ملا ہوتا, اس میں شبہ نہیں کہ بڑی قسمت والا ہے. ان کو اب یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی تھی اور جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی وہ بول اٹھے شامت کے مارو ان کو جو رش کر رہے تھے, حسد کر رہے تھے, جو بھی گئے کہ شامت کے مارو جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے. تو انہوں نے ان کو بولا علم والوں نے, کیونکہ ان کو تو معرفت حاصل ہوتی ہے نا, انہیں پتہ ہوتا ہے یہ تو ٹمپریری زندگی ہے, آخری زندگی کی بات کرو. تو انہوں نے پھر ان کو سمجھایا جو اس کو دیکھ کے بڑے وہ ہو گئے تھے جناب کہ یار ایسی قسمت ہونی چاہیے کہ شامت کے مارو جو ایمان لائیں نا اور اچھے عمل کریں ان کے لیے خدا کا اجر جو ہے اس سے کہیں بہتر ہوگا. تو اس سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے قانون سے کہ تم کہہ رہے ہو کہ یار کیا قسمت پائی اس نے, اس سے متاثر نہ ہو. اب انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ اصل بات ہے, یہ وہ حکمت ہے جس کی ہر شخص کو تمنا کرنی چاہیے. تو انہوں نے ان کو یہ سمجھایا کہ اس کی ظاہری شان و شوکت ہے نا اس میں نہ پڑو, بلکہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر دینا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا جو تمہیں بعد میں ملنا ہے, پرماننٹ ملنا ہے, ہمیشہ کے لیے ملنا ہے. پر یہ معرفت کن کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی. ایک تو انہوں نے یہ کہا نا جن کو کہ شامت کے مارو جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے. اور یہ جو اجر ہے کن کو ملے گا جی, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اور یہ انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں, یعنی یہ معرفت اس چیز کی. تو یہی جو معرفت ہے جس کی ہر شخص کو تمنا کرنی چاہیے. یہ بات بریکٹ میں ہے اور ترجمہ بریکٹ آگے کیا ہے جی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ انہی کو ملتی ہے یہ معرفت, یعنی جو صبر کرنے والے ہوں, یعنی جن کے اندر دنیا کی جو یہ چیزیں ہیں نا ان کی رغبت نہ ہو, بلکہ اس کے مقابلے میں ایمان و اچھے عمل پر جمے رہنے کی ان میں ہمت ہو. تو اس کے لیے یہاں پہ کیا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی, لفظ دیکھ لیں کتنا خوبصورت لفظ ہے جی, کہ یلقاھا الا الصابرون کے الفاظ ہیں جی, کہ یہ آپ کا ہونا چاہیے کہ مجھے یہ ملے, ٹھیک ہے جی, نہ کہ کسی اور طرف آپ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن یہ معرفت انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے ہیں. تو مطلب صبر کرو, اس چیز کو سمجھو, ٹھیک ہے جی, کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جو آخرت میں ملنا اس کے لیے انتظار کرو. صبر جہاں دنیا میں صبر کرو بھی. آگے چلتے ہیں جی. اب کیا ہوا جی, اب یہ سین فنش ہو گیا جی. وہ نکلا تھا شان و شوکت سے, دو طرح کے لوگوں نے دو طرح کی باتیں کی. اچھے لوگوں نے بتایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی, تو وہ تم
اللہ کا جو اجر ہے وہ بہت بہتر ہونا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یہ تو دنیا میں ہے، ایک تو ادھر ہی رہ جائے گا، کیونکہ ساتھ تو وہ لے کے جائے گا جس نے خرچ کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا یہ ٹیمپریری ہے، دنیا ختم ہوگی ساتھ ختم ہو جائے گا، جو آگے ملنا ہے وہ تو پرماننٹ ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، اب کیا ہوا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، اوہ کیا بات ہے جی، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہوا یہ کہ، ترجمہ کر رہا ہوں ذرا غور سے سننا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین۔ ترجمہ کرتا ہوں، پھر ہوا یہ کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، نہ تو کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی کہ خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ آپ ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ کیا اینڈ ہے جی اس کا، دیکھ رہے ہیں آپ، پھر وہ صحیح بتا رہے تھے نا اوپر جو ایمان والے تھے جن کو علم کی ضرورت عطا ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ قارون جو یہ تکبر والا تھا اور اس کے گھر کو، جس کو گھر بھی بڑا بڑا تھا نا عالی شان، زمین میں دنسا دیا۔ تو کیا ہوا جی، نہ کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی، کوئی جماعت، وہ گروپ جو تھا نا اس کے ساتھ، وہ اس کو بچانے کے، اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے کون آ سکتا تھا جی، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو پھر کیا ہوا، اور نہ وہ آپ ہی اپنے کو بچا سکا، نہ کوئی اس کو بچانے آیا، وہ جو جماعت اس نے تیار کی تھی نہ ان میں سے کوئی آیا، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ اس کی تھوڑی سی بائبل میں تفصیل ہے، ذرا آپ کی دلچسپی کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ بائبل میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب قارون کی بغاوت فتنہ بننے لگی، بڑی خاص بات ہے سننا، وہ بہت مطلب بڑھنے لگی نا، معاملات خراب ہونے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے، یعنی قارون کو اور اس کے ساتھیوں کو، جو ان کی عبادت کا خیمہ تھا، خیمہ اجتماع کے سامنے، مباہلے کی دعوت دی تھی، مباہلے کی دعوت دی کہ آؤ مقابلہ کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جو غلط ہو وہ غلط ہو، مباہلے کی دعوت دی تاکہ خدا کی جماعت کے لیے خدا ہی کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ وہ کہتا رہتا نا کہ ہماری جماعت بھی ہے تو تمہاری بھی ہے تو یہ فرق نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ سے فیصلہ لے لیتے ہیں بھی کون صحیح ہے پھر۔ تو یہاں سے وہاں پہ لکھا ہے جی، بائبل میں کیا لکھا ہے جی، وہ گنتی نمبرز اس کی کتاب ہے جو اس میں ہے، اس میں اندر لکھا ہوا جی، اب تھوڑے سے نام لکھے ہیں تو وہ میں شارٹ کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ جو تھا نا قارون کارو، وہ یہ جو داتن اور ابراہیم اور اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور بال بچوں سمیت نکل کر وہ اپنے خیموں کے دروازوں پر وہ کھڑے ہوئے، مطلب وہ آ گیا مباہلے کی دعوت پہ، وہ آ گیا اپنے لے کر جو ساتھی تھے۔ تب موسیٰ نے کہا، اب وہ دعا ہوتی ہے نا وہاں اس ٹائم پہ، پھر تب موسیٰ نے کہا اس سے تم جان لو گے کہ اب جو کچھ ہوگا، قوم کو بھی بتا رہے ہیں وہ کہ اس سے تم جان لو گے، جو لوگ سارے کھڑے تھے ان کو مقابلہ ہو رہا نا، سب کے سامنے مباہلہ ہو رہا تھا نا، تب موسیٰ نے کہا تم اس سے جان لو گے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کہ میں آیا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو بھیجا ہوا ہے، نہ کہ اس کو بڑا بنایا ہے، ٹھیک ہے جی، میرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اپوائنٹ ہوا، تو میں تو وہ کر رہا ہوں، مجھے خود تو نہیں میں آیا ہوں، تو خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیوں؟ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز پہ کر رہا ہوں، ہدایت پہ کر رہا ہوں۔ اگر یہ آدمی یعنی قارون، انہوں نے کہا، اور اس کے جو ساتھ لوگ ہیں ویسی ہی موت مریں جو سب لوگوں کو آتی ہے، بھی عام موت اگر یہ مار گئے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی مشکلات پیش آئیں جو سب پر گزرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی اس سے یہ ثابت ہو جائے گا پھر میں خداوند کا بھیجا نہیں ہوں، پھر مجھے اللہ نے نہیں بھیجا ہے، کہ بھئی یہ تو نارمل جس طرح لوگ مرتے ہیں یہ بھی مر گیا، یا نامر حادثات کا شکار یہ بھی ہوتا ہے جس طرح عام لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس سے تو پھر یہ ثابت ہوگا جی کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں کوئی اثر نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا بھیجا نہیں ہوں، تو پھر تو مجھے جھوٹا کہہ لینا، نعوذ باللہ۔ پر آگے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ کوئی نیا کرشمہ دکھائے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس کی وجہ سے یہ مرے، اور وہ آگے بتا بھی دیا کون سا، اور زمین اپنا منہ کھول دے، کہ زمین اپنا منہ کھول دے، کھل جائے، اور ان کو یعنی قارون کو اور ان کے گھر بار سمیت نگل جائے، اور ان کے گھر کو بھی اس کے اندر وہ دھنس جائے، نگل جائے، اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، یعنی یہ بالکل زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں، اس
منہ جو زمین نے منہ کھولا اس کے اندر سے ہوتے ہیں. پھر تو انہوں نے کہا جی تو تم کو جاننا، پھر انہوں نے کہا جی تم کو یہ بات ماننے پڑے گی کہ ان لوگوں نے یعنی قارون اور اس کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ انہوں نے توہین کرنے کی کوشش کی ہے جی. تو آگے لکھا ہے جی اسی کتاب میں، بائبل میں گنتی جو اس کا نمبر ہے جو اس کا، کہ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں، یعنی موسیٰ نے یہ باتیں، یہ دعا، یہ باتیں ختم ہی کی تو کیا ہوا جی کہ زمین ان کے پایوں تلے پھٹ گئی. تو قارون اور اس کے ساتھیوں کے اور اس کے گھر کے نیچے سے زمین پھٹ گئی جی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا، زمین نے اپنا منہ کھول دیا، اور ان کو یعنی قارون کو اور اس کے ساتھیوں کو اور ان کے گھر بار کو، ساتھ گھر بار بھی، اور کورا کے ہاں کے سب آدمی کو جو بھی اس کی جماعت میں شامل تھے اس کے ساتھ مل کے یہ کام، اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی. تو زمین ساری ان کو نگل گئی. سو وہ اور ان کا سارا گھر جیتے جی زندہ پاتال میں سما گئے، زمین کی تہہ میں چلے گئے، اور زمین ان کے اوپر برابر ہوگی اور زمین دوبارہ مل گئی. مطلب وہ کھلا، سارے اس کے اندر گئے اور زمین اوپر سے دوبارہ برابر ہوگی، اور وہ جماعت اس میں نابود ہوگی، ختم ہوگی جی. اور پھر کیا ہوا جی، سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے، جو دوسرے لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے نا، اب انہوں نے کیا کیا، ان کا چلانا سن کر، جب وہ گر رہے تھے تو وہ چیخیں مار رہے ہوں گے نا، تو جب انہوں نے ان کا چلانا سنا کہ وہ گرتے ہوئے جو آوازیں نکال رہے تھے، تو یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہمیں نہ نکل جائے. ان کا نکلو یہاں سے، یہ تو جا رہے ہیں کہیں ہم بھی زمین ہمیں بھی نہ نکل لے. یہ لکھا ہوا بائبل میں، اور جو قرآن سے میں نے کیا سنا ہے جی، بالکل یہی قرآن پاک نے بھی بیان کر رہے ہیں. تو نظر آتا ہے کہ یہ والی بات وہاں پہ چینج ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں قرآن کا ترجمہ دوبارہ کرنے لگا ہوں، تفسیر ساری ہوگی اس کی. پھر ہوا یہ کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، یہی بات وہاں بیان کی تھی، اور نہ وہ اپنے آپ ہی کو بچا سکا. ٹھیک ہے جی، اور زمین میں دھنسا دیا تو نہ کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی کہ خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنے آپ کی بچا سکا. ایگزیکٹ یہی باتیں ہم وہاں پڑھ کے ہیں. اب آگے چلتے ہیں یہاں سے. اب ان کا ذکر آ رہا ہے جو کہہ رہے تھے نا کہ کاش ہمارے پاس بھی اسی قارون کی طرح کے خزانے ہوتے، ہمارے پاس بھی یہ ہوتی، اس کی کیا قسمت پائی ہے. اب ان کا ذکر آنے لگا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب وہی جو کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے. یہ کون لوگ تھے جو پیچھے بتایا تھا نا جی، وہ جب وہ ایک دن اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا تھا نا، تو لوگوں نے کیا کہا تھا، تعالیٰ کہتے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار ہوتے ہیں اسے دیکھ کر کہنے لگے تھے نا کہ جو کچھ قارون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑی قسمت والا ہے. ان کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب وہی لوگ جو کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے پکار اٹھے، تو اب کیا کہہ رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی، ارے یہ تو وہی بات ہوگی جو ہمیں بتائی جا رہی تھی. تو ان کے جواب میں علم والوں نے انہیں بتایا تھا نا کہ نہیں شامت کے مارو، یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی، اگر تم ایمان لاؤ اچھے عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سے بڑھ کر اجر دے گا. تو اب یہی کہ ارے یہ تو وہی بات ہوگی جو ہمیں بتائی جا رہی تھی، اہل علم نے ہمیں بتائی تھی جی، کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی، اس نے خود تو نہیں کمائی ہوئی تھی کہ یہ کچھ مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا تو سونا بنا لیتا تھا. یہ اللہ سب کچھ کر رہا تھا اس کے لیے. تو یہ تو وہی بات ہوگی جو ہمیں بتائی جا رہی تھی، کہ علم والے لوگوں نے ہمیں بتائی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی تھی، کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. آگے چلتے ہیں. اگر اللہ نے ہم پر عنایت نہ فرمائی ہوتی، اب یہی بات اگلی کر رہے ہیں یہی لوگ جو کل کہہ رہے تھے نا ہم بھی اسی طرح کے ہوں قارون کی طرح، تو اب تو سمجھ آ گئی نا کہ یہ غلط تھا. تو ایک تو انہوں نے کہا بھی یہ تو بات تو ان کی صحیح تھی جو علم والے تھے، قارون تو گیا. تو اب اگلی بات کیا کر رہے ہیں، اگر اللہ نے ہم پر عنایت نہ فرمائی ہوتی تو ہمیں بھی اسی طرح دنسا دیتا، کہ اگر ہم نے یہ اس جو باتیں کر رہے تھے اگر ہم بھی اس میں بڑھ جاتے اور اس کے ساتھ مل جاتے تو ہم بھی اسی طرح دنسا دیے جاتے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ عنایت کر دیا، ہمیں بچا دیا کہ اس کے ساتھ ہم نہیں ملے بھی. شکر ہے کہ ہم نے وہ علم والے لوگوں کی بات بھی سن لی جو اللہ تعالیٰ کی ہمیں بتا رہے تھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو،
اللہ تمہیں سے زیادہ اجر دے گا جی. تو شکر ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ نہیں ہو گئے. یہ اللہ نے ہم پر خاص عنایت کر دی، ورنہ آج ہم بھی دنسا دیے جاتے. پھر کیا کہتے ہیں، ارے غضب، ارے غضب، یہ تو وہی بات ہوگی کہ منکرین فلاں نہیں پائیں گے. کہتے ہیں بھائی یہ تو بالکل بالکل وہی بات ہے جو ہمیں بتائی گئی تھی کہ جو منکرین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وہ اپنے چکروں میں بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا تیر مار دیا، میرے پاس علم ہے تو میں دولت کما رہا ہوں. ارے غضب، یہ تو وہی بات ہوگی کہ منکرین فلاح نہیں پائیں گے. یعنی دونوں جہاں میں ان کو کچھ نہیں ملنا، مطلب دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا، عذاب آیا دھنس کے مار گئے، اب آخرت میں بھی عذاب آئے گا. تو ان کا یہ غضب، یہ تو وہی بات ہوگی منکرین فلاح نہیں پائیں گے. فلاح دو جہاں کی، دونوں جہانوں میں فلاح نہیں پائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں بات تو بڑی کلیئر ہو جائے گی. تو اس میں اب یہ آپ کہانی کے مزے نہیں لینے کہ بھئی یہ سٹوری آپ کو سنائی گئی ہے جی، ایک سرگزشت سنائی گئی ہے، واقعہ سنایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے اندر جو سبق حاصل کرنے کی چیزیں نا، بس وہ سمجھ لیں. میرے خیال میں اس کے اندر جو سبق حاصل کرنے کی چیزیں بڑی کلیئر ہیں، وہ کہ ان لوگوں نے کیا کہا، تو علم والوں نے کیا کہا، اور پھر بعد میں کیا ہوا. تو اب وہ جنہوں نے کہہ رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے صاف ہی بتا دیا نا، اور اس میں تو کچھ زیادہ تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اب وہی کل جو اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہم قارون کی طرح ہوتے، تو آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی عنایت کی ہوئی ہے کہ ہمیں اس طرح کا نہیں بنایا، ورنہ آج تو ہم زمین میں دھنسے ہوتے. تو سمجھ گئے نا سبق، یہاں سے سبق لیں بس. آپ سمجھیں یہ چیزیں ساری آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہیں. اس کا یہ جو سارے قصے ہیں، ان کے اندر کوئی وجوہات ہیں، آپ کو کہانیاں سنانے کے لیے نہیں، یہ سارے قصے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ان کے اندر سے مشرکین کو، شرک کرنے والوں کو، اور اس طرح کے جو فساد کرنے والے لوگوں کو اور سرکش لوگوں کو سبق دیے جاتے ہیں. تو سبق لیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی قسط تک کے لیے جی اللہ حافظ. اگلی قسط میں جناب یہ سورہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگلی سورہ پھر ہم اس سے اگلی شروع کریں گے جی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جی اگلی قسط تک کے لیے اسی سورہ کی اللہ حافظ.